إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ استقامت کا سب سے بلند درجہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ بات بتلا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی سے نہ پوچھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ بات کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر ڈٹ جا، کسی کی پرواہ نہ کر۔ یہ استقامت کا سب سے بلند درجہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے افراد پر رب آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا اور وہ یہ پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کر رکھا۔ یہ ان لوگوں کی عظمت کے بارے میں ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مان کر پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، آسمان سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے رب نے وعدہ کر رکھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا ساتھ دیں گے، وفی الآخرہ،
اور جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس میں جو تمہارا دل چاہے گا حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ استقامت کا بلند ترین درجہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی یوں بھی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان قتلتا او حرکتا، اگر تجھے زندہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی، اگر تجھ کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے تب بھی۔ یہ عظمت کا سب سے اونچا درجہ۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر لیتا ہے، توحید مان لینے کے بعد پھر شرک کرتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، وہ اتنا مجبور کر دیا جائے، اس پر اتنا تشدد ہو کہ وہ کلمہ کفر کہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کے دل میں ایمان کی بہار ویسے ہی ہو جو اس سے پہلے تھی، ایمان کی حالت ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی، اللہ فرماتا ہے یہ بھی گناہگار نہیں ہے۔ یہ بھی استقامت کا دوسرا درجہ ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، دو افراد سفر پر سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی تھی۔ وہاں کے مجاوروں نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر کہا یہاں گزرنے والے سب سے پہلے اس کے نام کی نیاز دیتے ہیں، پھر اس راستے سے گزرتے ہیں، تم بھی اس کے نام کی نیاز دو۔ کہا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی ہی چڑھا دو۔ مکھی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس نے سوچا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مکھی چڑھا دیتے ہیں۔ دوسرے شخص سے مطالبہ ہوا اور کہا کہ تم بھی اپنے ساتھی کی طرح اس پر مکھی چڑھا دو۔ کہنے لگا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، میں اس حقیر مخلوق کو اس کے نام کی نظر نہیں کر سکتا۔ ان ظالموں نے پہلے شخص کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس درگاہ پر مکھی چڑھائی تھی، اس ستان پر مکھی چڑھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے بدلے میں اس کو جہنم میں پھینکا، اور جس نے مکھی چڑھانے سے انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ عظمت کی اونچی سیڑھی ہے جس پر بہت کم لوگ چڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بنو حنفیہ کا ایک وفد نجد کے علاقے سے نبی کے شہر مدینہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے قافلے کو مدینے سے باہر روکا اور اس کی حفاظت کے لیے مسیلمہ حنفی کو وہیں چھوڑ دیا۔ خود اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو رخصت کیا، ان کو تحفے تحائف دیے۔
اور اس آدمی کے لیے بھی، اس مسیلمہ حنفی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے تحفے تحائف دیے، جن کو سامان کی حفاظت کے لیے باہر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مسیلمہ جو بعد میں مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا، جب اس اپنی بستی میں پہنچا مرتد ہو گیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ لوگ اس کو جھوٹا مان کر، سچا مان کر نہیں، جھوٹا مان کر اس لیے کہ ان کی قوم کا ایک فرد تھا، اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اور ایک کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ ربیعہ کا جھوٹا نبی مجھے مضر کے سچے نبی محمد الرسول اللہ سے زیادہ عزیز ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ جھوٹا نبی ہے، لیکن چونکہ ہے میری قوم کا، اس لیے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس سچے نبی سے جس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اس بدماش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، اور خط میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے بھی نبوت میں تمہارا شریک بنا دیا گیا، یعنی جیسے رب نے تم کو رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو بھی رسول بنا دیا۔ اب یہ زمین آدھی تمہاری ہے، آدھی ہماری ہے، علاقہ آدھا تمہارا ہے، آدھا میرا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ قریشی ظالم ہوتے ہیں، تم بھی ظالم ہو، تم میری بات نہیں مانو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو قاصد پہنچے اور مسیلمہ کذاب کا خط اللہ کے نبی کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے مسیلمہ کے بارے میں؟ کہنے لگے، ہم بھی چونکہ اس کی قوم سے ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی وہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر سفیروں کی گردنیں کاٹنا خلاف ادب نہ ہوتا، جو رسم چل رہی ہے اس کے خلاف نہ ہوتا، تو تمہاری گردنیں تمہارے جسموں پر محفوظ نہ رہتی، میں تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتا۔ لیکن سفارت کے آداب یہی ہے کہ سفیروں کو کچھ نہ کہا جائے گا، لہٰذا میں تم کو کچھ نہیں کہتا۔ مسیلمہ کذاب کے نام پر اللہ کے نبی نے جواب میں خط لکھتے ہوئے لکھا کہ یہ سرزمین اللہ کی سرزمین ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے، اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ پھر سمجھانے کے لیے اپنے ایک صحابی حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کی طرف خط دے کر بھیجا، جس میں اس کے لیے کچھ نصیحتیں تھیں۔ یہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے ہاں حاضر ہوا۔ خط کو پڑھ کر اس کی رگیں پھول گئیں، ماتھے پر تیوری چڑھ آئی، منہ سے جھاگ بہنے لگے۔ کہا، اس قاصد کو زنجیروں میں جکڑ دو اور کل میرے سامنے پیش کرنا۔ حضرت حبیب بن زید کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ صبح کو زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ صحابی مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے، پوچھنے لگا، محمد الرسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کو رسول مانتے ہو؟ صحابی جواب میں کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟
مسیلمہ کی بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ صحابی کہتے ہیں میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں. کہا پہلی بات تجھے سنائی دی جس میں اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان تھا اور میری نبوت کے بارے میں تیرے کان بہرے ہو گئے ہیں, میری بات سننے کے قابل نہیں رہے. جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک حصے کو کاٹ ڈالو. اس نے تلوار کا وار کیا, اس صحابی کے جسم کا ایک حصہ کٹا اور زمین پر وہ حصہ تڑپنے لگا, جسم کے اس حصے سے خون بہنے لگا. پھر پوچھتا ہے محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ پہلے ازراہ تمسخر کہا, اب غصے کی حالت میں فرمانے لگے میں نے جو کہہ دیا ہے کہ میرے کان تیری اس بات سننے سے قاصر ہیں. جلاد کی طرف اشارہ ہوا, اس کا دوسرا حصہ کاٹ دیا گیا. اس کے سامنے جسم کے دو حصے زمین پر تڑپ رہے ہیں اور جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا. پھر سوال کرتا ہے, پھر جواب وہی ملتا ہے. اس کے جسم کا تیسرا حصہ کٹتا ہے, اس کے جسم کے حصے کٹتے رہے, آخرکار اس کی روح پرواز کر گئی, اس کے جسم سے اللہ کے پاس جا پہنچی. یہ عظمت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب اس پر ثابت قدم ہو گئے, ڈٹ گئے, کسی کا خوف نہیں, کسی چیز کا غم نہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ. حضرت عمر کے زمانے میں پہلے تو آپ قاصد بنائے گئے قیصر و کسریٰ کی طرف. عبداللہ بن حذافہ کسریٰ کی طرف گئے اللہ کے نبی کا خط لے کر. جب کسریٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا من محمد الرسول اللہ, کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور مخاطب کسریٰ ہے, ایران کا بادشاہ. متن نہیں پڑھا ابھی خط کا, وہ خط چھین لیا ترجمان سے اور کہا غلام ہو کر میرا نام بعد میں لکھتا ہے, اپنا نام پہلے لکھتا ہے. اتنی بے ادبی. کہا اس سفیر کو دربار سے نکال دو. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا گیا. سوچنے لگے اب کہاں جاؤں, راستے میں خطرات ہیں, دشمن کا علاقہ ہے, کوئی پتہ نہیں کب یہ حملہ آور مجھ پر ہو جائیں. پھر سوچ کر اطمینان کرتے ہیں, کہا جو ڈیوٹی اللہ کے نبی نے میری لگائی تھی میں وہ پوری کر چکا, اب اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے, مجھ کو کوئی پرواہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک لشکر کے ساتھ حضرت عبداللہ کو بھیج دیا گیا. قیصر روم نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد مل جائے اس کو قتل نہیں کرنا, زندہ لے کر آنا. میں نے ان کی عبادت کے بارے میں سنا, میں نے ان کے اخلاق کے بارے میں سنا, میں نے ان کی استقامت کے بارے میں سنا, میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں اور سننا بھی چاہتا ہوں. رومیوں نے حضرت عبداللہ کو قید کر لیا اور قیصر روم کے پاس لے گئے. قیصر روم نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ
اگر تم عیسائی بن جاؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ فرمانے لگے تیری اس پیشکش کو میں نہیں مانتا، مر جانا منظور ہے لیکن عیسائیت قبول کرنا منظور نہیں۔ کہا اچھا عبداللہ یہ بات سنو، اگر میں تمہیں آزاد بھی کر دوں اور اپنی سلطنت میں شریک بھی بنا لوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں اور تم میری سلطنت میں شریک بھی بن جاؤ، تب عیسائیت قبول کر لو گے؟ فرمانے لگے تو مجھے اپنی سلطنت دینے کے ساتھ ساتھ جزیرت العرب کی سلطنت اور مملکت بھی دے دے، تب بھی میں اس عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا یہ دو پیشکشیں میں نے کی تھیں اور تم نے اس کو ٹھکرا دیا، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا جانتا ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ تیرے پاس ہے کیا؟ فقز ما انت قاص، جیسے جادوگروں نے جو مسلمان ہو گئے فرعون سے کہا تھا فقز ما انت قاص، کر لے کیا کر سکتا ہے تو، یہ ہماری زندگی ہے جس کا گل، جس کا چراغ بجھا سکتا ہے نا، اور تو تیرے پاس کچھ نہیں، جا جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، مجھ کو قتل کر دے گا اور کیا کر سکے گا؟ جلادوں کو کہنے لگا اس کو تختہ دار پر لٹکاؤ، تیر مارنا، تیر اس کو لگے لیکن اس کے ہاتھوں کو زخمی کریں، یہ مرے نہیں، اس کے دل کی طرف یا گردن کی طرف تیر نشانہ باندھ کر نہیں چلانا۔ جب اس کے ہاتھ زخمی ہوئے کیسے روم پھر کہتا کیا خیال ہے عیسائیت کو قبول کر لو گے؟ فرمانے لگے مر جانا منظور ہے، تیری عیسائیت کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں۔ کہا تیسری مرتبہ پیشکش ٹھکرا رہے ہو؟ تیر اندازوں سے کہنے لگا اب اس کے پاؤں پر نشانہ مارنا، اس کے پاؤں کو زخمی کرنا۔ جب پاؤں زخمی ہوئے پھر اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے اب تیرا کیا خیال ہے؟ عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہا نہیں، مر جانا منظور ہے، تیری عیسائیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا اس کو تختہ دار سے نیچے اتارو، دو قیدیوں کو ساتھ لے کر آؤ، ایک بڑے برتن میں تیل گرم کرو، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک قیدی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اس کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت علیحدہ علیحدہ ہو گئے، چند ہی لمحات میں نام و نشان تک نہ رہا۔ کہا عبداللہ اس کا انجام دیکھا ہے؟ کہا دیکھ لیا۔ کہا اب تمہارا کیا خیال ہے، ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ عیسائیت تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اب بھی تیار ہو کہ نہیں؟ کہا اب بھی تیار نہیں۔ جلادوں کو کہنے لگا اس کو لے جاؤ اور اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ایسے ہی پھینک دو جیسے اس قیدی کو پھینکا گیا۔ لے گئے، راستے میں عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ جلاد یہ سمجھ کر کہ یہ موت سے ڈر گیا ہے واپس لے آئے اور کیسر روم سے کہنے لگے یہ تو رونے لگ گیا ہے، عظیمت کا پہاڑ 4 دفعہ بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرانے والا، کہا یہ رونے لگ گیا۔ کیسر روم کہنے لگا عبداللہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میری سلطنت میں شریک بن جاؤ، میں تجھے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط تو صرف اتنی ہی ہے کہ عیسائیت کو تسلیم کر لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حیرت سے پوچھتا ہے
اگر تو عیسائیت کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں روتا تو اس لیے ہوں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ یہ تو ایک جان تھی نا، اگر میری 100 جانیں ہوتی میں محمد کے دین پر قربان کر دیتا علیہ الصلاۃ والسلام، میں پھر بھی عیسائیت کو قبول نہ کرتا، میری موت ایک مرتبہ نہ آتی 100 مرتبہ میری موت آتی، تب بھی دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کرتا۔ یہ ہے عظمت کا، عظیمت کا، استقامت کا پہاڑ، سب سے اونچی منزل۔ آخر تھک ہار کر کہتا ہے اچھا میرے سر پر بوسہ دو میں تم کو آزاد کر دوں۔ خود غرض نہیں تھا، کہنے لگا مجھے آزاد کر دو گے اور میرے ساتھیوں کو؟ کہا ان کو بھی آزاد کر دوں۔ سوچا اپنی رہائی بھی، مسلمانوں کی رہائی بھی، صرف ایک بوسے کے بدلے میں کیا حرج ہے؟ نہ یہ کفر ہے نہ یہ شرک ہے۔ اس کے سر پر بوسہ دیا، بادشاہ نے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس مدینے پہنچے، اپنا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ سننے کے بعد کہا تم سب میرے ساتھی اس کے سر پر بوسہ دو، سب سے پہلے میں اس کے سر کو چومتا۔ یہ عظمت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے جس پر بہت سے لوگ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی عظمت کی سیڑھیوں میں سے یہ تو صحابہ تھے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھا عقل پرستوں کا، کہا قرآن بھی مخلوق ہے۔ علماء بہہ گئے، اس دوسرے درجے پر آ گئے جس میں دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ رہے ہیں۔ احمد ابن حنبل اور محمد بن نوح، یہ دو عالم ایسے تھے جو اپنی اس بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ہم اس کو مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو مان لیں گے ان کے لیے انعامات ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان پر بادشاہ کی طرف سے زبردست تشدد ہے، سزا ہے۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر بغداد لایا جاتا۔ محمد بن نوح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا میری آنکھیں اس بدبخت کی شکل نہ دیکھیں، میں ایسے بادشاہ کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ کی صفت کا انکاری ہے اور علماء سو اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اللہ نے محمد بن نوح کی دعا کو قبول کیا، راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ اکیلے احمد بن حنبل بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ بادشاہ سوال کرتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کہا یہ علماء جو میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کہا ان علماء کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہو کہ قرآن مخلوق ہے؟ قرآن کی آیت پیش کر دو۔ احمد ابن حنبل مسئلہ ماننے کے لیے تیار۔ اگر قرآن سے یہ مسئلہ تم کو نہیں ملتا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کر دو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو قرآن مخلوق ہے، میں تب بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب قرآن و حدیث میں یہ بات کہاں سے لائی جائے؟ علماء مجبور ہو گئے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہاں عقل یہ بات کہتی ہے۔ عقلی دلائل دینے لگے، کہا میں نہیں مانتا
یا اللہ کا قرآن مانوں گا یا محمد الرسول اللہ کا فرمان۔ پھر کیا ہوا؟ احمد ابن حنبل کو بھی ٹکٹکی پر چڑھایا گیا، جلادوں نے ان پر بھی کوڑے برسانے شروع کیے، لہو لہان ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ پھر پوچھا گیا احمد کیا خیال ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کہا اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کہا ماننے کے لیے تیار ہوں، یا رب کا قرآن لے آؤ یا محمد کا فرمان لے آؤ علیہ الصلاۃ والسلام۔ چچا سمجھانے کے لیے آیا، امام احمد ابن حنبل کو چچا سمجھانے کے لیے آیا کہ احمد کیوں اپنی جان کے درپے ہے، کیوں نہیں بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی جان چھڑاتا؟ بادشاہ کی بات مان لے، جیسے بادشاہ کہہ رہا ہے کہہ دے قرآن کو کہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ فرمانے لگے چچا جب علماء تقیہ کر لیں، جب علماء اصل مسئلے کو چھپا لیں اپنے دل میں اور زبان سے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیں، کیف یتبین الحق ومتی یتبین الحق، پھر مجھ کو بتا کہ حق کو بیان کرنے کا وہ کون سا موقع آئے گا اور وہ کون سا طریقہ ہوگا جس سے حق سربلند ہو اور باطل کی بات ختم ہو جائے۔ ایک ہی راستہ ہے میرے سامنے، اگر یہ اللہ کے قرآن سے بات منوانا چاہتے ہیں پیش کر دے کوئی آیت، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یا نبی کی حدیث۔ امام احمد ابن حنبل نے اتنے کوڑے کھائے اپنی پیٹھ پر کہ جلاد کہتا ہے کہ اتنے کوڑے اگر میں کسی ہاتھی پر بھی برساتا وہ بھی چیختا اور چنگھاڑتا ہوا نکل جاتا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اف تک نہیں کی۔ یہ استقامت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے جس پر احمد ابن حنبل کے ساتھ امام مالک بھی مدینے کے امام ہیں اور اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ محدثین نے امام احمد ابن حنبل کو اس حدیث کا مصداق قرار دیا۔ احناف نے اس زمانے میں ایک مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں امام مالک کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ جب زبردستی کا کفر نہیں ہے، اگر کسی سے کلمہ کفر کا کہلوایا جائے، وہ کلمہ کفر کا کلمہ اس کے ایمان کے منافی نہیں ہے، تو زبردستی کی طلاق کیسے ہو جائے گی؟ دلائل میں امام مالک کا مقابلہ نہ کر سکے، گورنر کو جا کر شکایت لگائی، کہا اس امام کے بارے میں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے زبردستی کی طلاق ہی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی بات مان لی جائے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، تو تم جو لوگوں سے زبردستی بیعت لیتے ہو، بیعت ہو جاتی ہے زبردستی۔ دیکھو اپنا مسئلہ منوانے کے لیے دور کی کوڑی لائے کہ اگر زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی تو زبردستی کی بیعت کیسے ہو جائے گی؟ لہذا اگر تم اپنی بیعت کو صحیح کروانا چاہتے ہو، اس کو کہو اس مسئلے پر بھی دستخط کر دے کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے انکار کیا کہ نہیں ہوتی، کہا اس کی سزا تجویز کرو اس عالم کی، اس محدث کی جو نبی کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہے اور حدیث کی عظمت اس کے ذہن میں اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پڑھاتے ہوئے کئی مرتبہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا، لیکن حدیث کا ادب کرتے ہوئے حدیث پڑھانا بند نہیں کرتا۔ جب درس حدیث ختم ہوا،
اپنے شاگرد سے کہنے لگے ذرا میری کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھو، کوئی چیز مجھے دوران درس حدیث ڈس رہی تھی۔ تو شاگرد نے جب کپڑا ہٹایا دیکھا کہ بچھو نے کئی جگہ پر امام مالک کی کمر پر ڈنگ مار رکھے تھے، ڈس رکھا تھا۔ مدینے کا اتنا بڑا امام جس کی کتاب موطا کو اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر تو چاہے تو اس کتاب کو بطور قانون کے اپنی سلطنت میں نافذ کر دوں، امام مالک فرمانے لگے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، میری کتاب میں حدیث کے ساتھ ساتھ میری رائے بھی ہے، میں لوگوں کو اپنی رائے کا پابند کرنا نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے اے مالک تو نے کس لیے اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کر دیا تھا۔ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ اس عظیم امام کو، محدث کو، عالم کو مدینے کے گورنر نے اس کا چہرہ سیاہ کرنے کے بعد، کالا کرنے کے بعد گدھے پر سوار کروایا اور رخ اس کا پلٹا، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اس کو مدینے کے بازاروں میں اور گلیوں میں چکر لگوایا جا رہا۔ امام مالک جہاں بھی لوگوں کو دیکھتے کہ مجمع میری طرف دیکھ رہا ہے، فرماتے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہے، اگر مجھے منوانا ہے رب کے قرآن سے لے آؤ، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے لے آؤ۔ یہ عظمت کی ان سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں جن سیڑھیوں پر بیٹھنا ہر آدمی کا کام نہیں، ان کے بس کا روگ نہیں۔ یہ استقامت کا سب سے اونچا مقام ہے جس کا مظاہرہ وہ صحابی کر رہے ہیں یا یہ علماء کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا درجہ عمار ابن یاسر اور ابو جہل، عمار ابن یاسر اور ان کے باپ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ پر تشدد کرنے والا، حتیٰ کہ عمار ابن یاسر کی والدہ پر ابو جہل نے نیزے کا وار کیا اور سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ تھی جو اسلام کی راہ میں قتل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاندان کے پاس سے گزرتے جہاں ان پر تشدد ہو رہا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے آل یاسر صبر کرنا، موعدکم الجنہ، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ رب نے تمہارے لیے جنت لکھ دی، صبر کرنا تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں عمار ابن یاسر سے۔ ایک دن روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے بہت مارا گیا، مجھ پر بے پناہ تشدد ہوا، اللہ کے نبی میں مجبور ہو گیا، میں نے اللہ کے نبی آپ کو برا بھلا بھی کہا، میں نے ان کے بتوں کی تعریف بھی کی، لیکن اللہ کے نبی میں اتنا مجبور ہو گیا میں ان کا تشدد برداشت نہ کر سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں عمار تمہارے دل میں ایمان کی کیا حالت ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرے دل میں ایمان ویسے ہی لہلہا رہا ہے جیسے بہار کے موسم میں درخت لہلہا رہے ہوتے ہیں۔
میرے دل میں ایمان ویسے ہی جگہ پکڑ چکا ہے جیسے اس سے پہلے پکڑ چکا تھا، ایمان کی کوئی کمی نہیں، میں ایمان کی لذت ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار ابن یاسر، پھر پرواہ نہ کرو، تمہارا یہ گناہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے عمار ابن یاسر کی یہ بات سن کر آسمان سے وحی اتار دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کے دل میں ایمان جاگزی ہو، جس کے دل میں ایمان لہلہا رہا ہو، جس کے دل میں ایمان کی لذت وہ محسوس کر رہا ہو، اگر وہ کلمہ کفر بھی کہہ لے اللہ اس کے گناہ کو گناہ قرار نہیں دیتا۔ یہ استقامت کا دوسرا درجہ، اور اس کے بعد تیسرا درجہ جو استقامت کا نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے لعنت کی بنی اسرائیل کے کافروں پر، اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی جو کافر تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، کس کی زبان سے؟ علی لسان داؤد، ان کے نبی داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے۔ یعنی یہ لعنت حضرت داؤد کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر، اور عیسیٰ ابن مریم کر رہے ہیں کہ یہ ملعون ہے بنی اسرائیل۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ لوگ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے زیادہ بڑھ جانے والے، آگے اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے، اللہ کے قوانین کو توڑنے والے تھے۔ اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور دوسرا بڑا جرم ان کا یہ تھا، لا یتناہون عن منکر، یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہ تھے۔ پہلے جو تذکرہ گزرا ان لوگوں کا تھا جو توحید پر ایمان لانے کے بعد پھر توحید کا اعلان کرتے ہیں، اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، عیسائیت اور یہودیت کو ٹھکراتے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے بھی حق کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے مقابلے میں کفر کے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یا ان لوگوں کا بیان تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا لیکن مجبور کر دیے گئے، دل میں ایمان تھا لیکن زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ یہاں بیان ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو اپنے نبی پر ایمان لائے، اس پر اتری ہوئی کتاب کو مانا، اور جب وقت آ گیا کتاب بھی گئی، نبی بھی گیا، توحید بھی گئی، رسالت بھی گئی، بلکہ شرک کی دلدل میں ویسے پھنس گئے جیسے اور لوگ پھنستے ہیں۔ ان کی اس بری حرکت پر اللہ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے جو انہوں نے اپنے دور میں ان پر لعنت کی، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لعنت کی، اس کا تذکرہ فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کفر ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے، نہ کفر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، نہ شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، نہ بدعت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے یہ کام کر کے اچھا نہیں کیا،
انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ لوگوں کو جوڑنے کے لیے. لوگوں کو توڑو نہیں، لوگوں کو جوڑو. اللہ فرماتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، توڑ پیدا کرنے والے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان حرکات کو یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماؤہم فلم ینتہوا. جب بنو اسرائیل گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگے، غیر اسلامی طریقوں کو اپنے سینوں سے لگانے لگے، بدعات میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے لگے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء نے پہلے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے. توحید پر کتابیں لکھی، شرک کی مذمت کی، بدعات کی مذمت کی، صحیح راستے کا تعین کیا، لیکن فلم ینتہوا، یہ لوگ نہ رکے. اس کے بعد ان علماء کا وہ کردار سامنے آیا جس پر نبی لعنت کرتے رہے، اور قرآن نے اس لعنت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا. وہ جرم کیا تھا؟ فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم. ان علماء نے ان کی محفلوں میں شرکت کرنا شروع کر دی. جہاں شرک کا اڈا اللہ کی توحید کو مٹانے کے لیے، شرک پھیلانے کے لیے قائم کیا گیا، ان علماء نے ان کی محفلوں میں جا کر شرکت کرنا شروع کر دی. وَأَكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ میٹنگیں شروع کر دی، ان کے ساتھ مجلسیں قائم کرنا، بپا کرنا شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ٹکرا دیا، ان کے دل ایک دوسرے سے بھڑ گئے. اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف کر دیے. وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور فرمایا اللہ کے نبی نے پھر لعنت کی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ بن مریم نے ان کے اس فعل کی وجہ سے. آج ہمارے اس معاشرے میں کئی علماء ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو توحید و سنت کا درس دیتے رہے ایک وقت، لیکن ایک وقت آیا، وقت کا دھارا ان کو بھی بہا کر لے گیا، لالچ نے ان کو بھی مجبور کر دیا، مال ان کی جیبوں میں بھی پہنچ گیا، شہرت کے حریص اس بات کو نہ سمجھے، اور وہ مجلسیں جن کو بپا کرنے کی مخالفت قرآن کرتا ہے، جن میں شرکت کرنے سے اللہ اور اس کا رسول منع کرتا ہے، ان مجلسوں میں جا کر، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. یہ امت کو توڑنا، یہ امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور جو توحید و سنت کا درس دے وہ امت کو توڑنا چاہتا ہے. یہ خرابی شیطان نے پیدا کی. انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس گھڑی کو تو ٹھیک کر لو یار، کم از کم ٹائم کا ہی پتہ نہیں لگتا. ٹائم ہو گیا، کیا ٹائم ہو گیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
دعا کے بارے میں کہا گیا ہے عمران نصر اللہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور ساتھی ہیں جو پریشان ہیں، نیا کام انہوں نے کاروبار کا شروع کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو بھی دور کرے اور ان کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے بعض لوگ اس تبلیغی مرکز پر شرپسندی پھیلانے کے لیے مختلف طریقوں اور بہانوں سے یہاں آ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ بعض ساتھی ہمارے پاس آ کر پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم نے انتظامیہ سے گزارش کی تھی کہ یہ آ کر حالات کو کنٹرول کرے، وگرنہ اگلے جمعے انشاءاللہ اگر انتظامیہ نے اس معاملے کو کنٹرول نہ کیا، انشاءاللہ میں خود اس معاملے کو کنٹرول کروں گا، اس توحید و سنت کے مرکز کو بچانے کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، توحید و رسالت کے لیے میں خود جاؤں گا ان لوگوں کے سامنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو باسی ہیں وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ آپ ساتھ دیں گے؟ لوگوں کی آنکھوں میں یہ مسجد پتہ نہیں کب سے کڑک رہی ہے، رڑک رہی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ یہ توحید کا مرکز کیوں بن گیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے منور کر دیا، کتنے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی سنت پر گامزن ہو گئے، انہوں نے اس مسلک کو اپنایا جو توحید و سنت کا مسلک تھا، کتاب و سنت کا مسلک تھا۔ بہت سی لوگوں کی نظروں میں یہ کانٹا بن گیا ہے جو چبھ رہا ہے ان کی آنکھوں میں بھی اور ان کے دل میں بھی۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں اللہ کی توحید بیان کی جائے۔ باقی اکثر مسجدیں ہیں، ہمارے اپنے مسلک کی اکثر مسجدیں ہیں جو نماز اور روزے کے مسائل پر لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین اسلام میں نماز اور روزے کے فضائل بھی قابل بیان ہیں، لیکن جہاں مریض ٹی بی میں، کینسر میں مبتلا ہو، وہاں کھانسی اور نزلے کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اس مریض کو پہلے کینسر اور ٹی بی سے بچاؤ، اس کا علاج کرو، نزلہ زکام بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ لہٰذا اس مسجد کا یہ ترہ امتیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، کہ یہاں ہمیشہ خالص توحید و سنت بیان کی جاتی ہے جو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے، اس وقت تک اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہیں، نبی کی رسالت کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور جس دن دیکھیں گے کہ اب اس قابل نہیں رہے، حالات اتنے بدل گئے، اللہ کی قسم ہے اس دن سے منبر رسول پر چڑھنا چھوڑ دیں گے۔ جب توحید ہی بیان نہ کی جائے، نبی کی رسالت ہی بیان نہ ہو، پھر کیا فائدہ ہے ان مساجد کا، ان مدارس کا، ان مراکز کا؟ مرکز بنا ہے اللہ کے فضل سے توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ زمین بنی ہے، آسمان بنا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ جب تک اللہ کی توحید رہے گی، یہ زمین بھی رہے گی، آسمان بھی رہے گا، دنیا بھی رہے گی۔ اور جس دن اس روئے زمین سے توحید مٹ گئی، اللہ نہ آسمان چھوڑے گا نہ زمین چھوڑے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، آخری گزارش ہے ان ساتھیوں کے سامنے جو یہ منصوبہ لے کر آئے ہیں کہ دائی سے پیٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، تمہارے مراکز ہماری آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ انڈیا کو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مرکز نہیں، ٹریننگ سینٹر نہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کہاں کہاں ہے۔ اگر وقت آیا تم نے اپنی شرارت سے منہ نہ موڑا، ہم توحید بیان کریں اور تم باہر نکل کر توحید کے خلاف مضامین چھاپ کر لوگوں میں بانٹو، اگر تم اس سے نہ رکے، یہ آخری وارننگ ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ بدنامی ہو گئی، پھر یہ نہ کہنا کہ ISI کے جرنل کو خط لکھا گیا، جیسا کہ جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہ آئندہ ان کی کسی حرکت پر، چاہے وہ مسجد پر قبضے کی صورت ہو یا کوئی اور، ISI کے جرنیل کو خط لکھا جائے گا، کور کمانڈر کو خط لکھا جائے گا، میڈیا کو بتلایا جائے گا اور بینر لگائے جائیں گے پورے شہر میں، ان کی ان کرتوتوں کو بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا آخری گزارش ہے، رک جاؤ اس کام سے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کرنے دو توحید و سنت کا کام، تم اپنی مرضی جو کرتی رہو، لیکن ہمارے اس مرکز کے ارد گرد آ کر شرپسندی نہ پھیلاؤ، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلو، لوگوں کو اپنا تماشا نہ دکھاؤ، یہی آخری گزارش تھی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ha